ہر 5 سال بعد جب بھی کینیڈا سینسس کی بات ہوتی ہے تو پاکستانی کمیونٹی میں یہ پیچیدہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفرنٹ قومیتوں کے لوگ یہاں پہ بس رہے ہیں وہ اپنی مادری زبان، اپنی ماں بولی لکھیں یا پھر اردو لکھیں۔ اردو میں بھی بولتا ہوں، اس وقت بھی بول رہا ہوں، اردو میں لکھتا بھی ہوں، پنجابی میں بھی لکھتا ہوں، انگریزی میں بھی لکھتا ہوں، لیکن یہ تو کبھی نہیں کہوں گا کہ میری ماں بولی پنجابی نہیں ہے، چونکہ میں اپنی ماں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اور کوئی بھی سینسیبل شخص اپنی ماں کے بارے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور ویسے بھی کینیڈا کی مردم شماری میں اسی فارم کے اندر یہ بھی قانوناً ہمیں ایفیڈیوٹ کے طور پر سائن کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے، جھوٹ کہیں گے تو ہم قانوناً مجرم ہوں گے۔ اسی مسئلہ پر سب سے جو دل دکھا دینے والی صورتحال ہم پاکستانی اوریجن سے تعلق رکھنے والے پنجابیوں کی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے اپنے ہی پنجابی بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو اپنی زبان ہے وہ مادری نہیں ہے، علاقائی ہے۔ جیسے یہ کوئی سمن آباد کی ہے یا مسیساگا مالٹن کے کسی علاقے کی ہے، سویلائزیشن کو وہ غائب کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اردو لکھیں گے چونکہ اس سے ہماری یہاں پہ جو پہچان ہے وہ بہت بنے گی۔ میں پنجابی لہجے میں یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میری پنجابی میری شناخت ہے، میرا مان ہے۔ آج ہم دو پنجابی جو پنجابی میں ہی بات کیا کرتے ہیں، لیکن آج ہم ارادتاً اردو میں بات کر رہے ہیں چونکہ ہم دونوں کو اردو سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ ہم دونوں دنیا کی جو سینکڑوں زبانیں ہیں اسی طرح اردو کو بھی محترم زبان سمجھتے ہیں۔ اردو میں بھی لکھتا ہوں، اور میرے ساتھ جو پنجابی جڑے ہوئے ہیں جو بہت ہی جانی پہچانی ہستی ہیں، نذیر کوہوڑچی، وہ بھی کبھی کبھی بات سمجھانے کے لیے اردو میں لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ تو زیادہ تر پنجابی میں ہی لکھتے ہیں۔ ان کی ہستی کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ٹورانٹو سے ہی ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نذیر کوہوڑ صاحب۔ کوہوڑ صاحب، آج ہم ذرا اردو میں بات چیت کریں گے۔ ہماری چونکہ بڑا مجھے مشکل ہوتا ہے آپس میں دو پنجابی جب اردو میں بات کرتے ہیں۔ اردو پیاری زبان ہے، جس طرح فارسی ہے، جس طرح انگریزی ہے، فرانسیسی ہے، اور خاص طور پر ہمارے لیے تو رابطے کی زبان ہے نا، لیکن نہ تو یہ قوم کی زبان ہے اور نہ ہی یہ مادری زبان ہے۔ کوہوڑ صاحب کیسے لیں گے اس ساری میری تمہیدی بات چیت کو آپ؟ طاہر بھائی، آپ نے بہت اچھی بات، بہت اچھے طریقے سے میسج کنوے کیا ہے۔ میں سب سے پہلے تو ٹیگ ٹی وی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ یہ کینیڈا میں واحد ٹی وی چینل ہے جو پنجاب اور پنجابی زبان، پنجابی کلچر سے جڑت رکھتا ہے، اور جب بھی کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں، بڑا ٹریک ریکارڈ ہے ٹیگ ٹی وی کا پنجاب اور پنجابی سے کمٹمنٹ کا۔ یہ آپ نے کوئی تقریباً 5 سال پہلے بھی اسی موضوع پہ پروگرام کیا تھا، اور یہ موومنٹ چلی تھی، اس وقت بھی چلی تھی، اور یہ جیسے ہی آپ نے جیسے فرمایا کہ جیسے ہی سینسس آتا ہے کینیڈا کا، یہ موومنٹ جو شروع ہو جاتی ہے، دو قومی نظریہ جو وہ پھر زندہ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس دو قومی نظریے کا سارا جو زور ہے وہ صرف پنجابیوں پہ چلتا ہے۔ یہ دو قومی نظریے کا زور سندھیوں پہ نہیں چلتا، پٹھانوں پہ نہیں چلتا، بلوچوں پہ نہیں چلتا، اور خود اردو اسپیکنگ پہ بھی نہیں چلتا، اور بنگالیوں پہ بھی نہیں چلا۔ اور پنجابی ہی تو میں ٹوک رہا ہوں کوہوڑ صاحب، پنجابی ہی تو پنجابیوں پر یہ زور چلاتے ہیں۔ جی، اس دفعہ کوئی تھوڑی سی سچویشن مختلف ہے۔ ٹورانٹو میں، کینیڈا میں تھوڑی سی سچویشن مختلف ہے اور بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو بہت سارے ویڈیو دکھا دوں گا، بہت ساری سوشل میڈیا کے پوسٹ دکھا دوں گا کہ ہمارے پنجابی ہی آگے ہیں۔ جی بالکل 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 ہے۔ عرض یہ ہے کہ پہلی بات یہ جو سینسس کینیڈا، اس کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ سینسس کینیڈا میں آپ غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ رائٹ۔ غلط بیانی کرنے کی کافی ٹھیک ٹھاک سزا ہے۔ جی، اگر آپ نے اپنی مادری زبان پنجابی کی بجائے اردو لکھ دی تو آپ کا کرمنل ریکارڈ بنے گا کینیڈا میں، اور پکڑے بھی جائیں گے آپ، کیونکہ جس دن آپ پاکستان سے کینیڈا آئے تھے، کہیں نہ کہیں آپ کی جائے پیدائش، آپ کا ملک، آپ کا وطن، آپ کی مادری زبان پنجابی ضرور لکھی ہوگی، اور وہ موجود ہے اپنا کینیڈین گورنمنٹ کے پاس سینسس ڈیٹا میں، اور آپ کے اس میں جو آپ کا امیگریشن کا ریکارڈ ہے اس میں موجود ہے۔
اگر آپ نے غلط بیانی کی سینسس کینیڈا کے فارم میں اپنی مادری زبان کی بجائے آپ پنجابی کی بجائے آپ نے اردو لکھ دی تو آپ نے ایک کرائم کمٹ کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنی مادری زبان پنجابی کی بجائے اردو لکھ دی تو آپ نے اپنی نسل بدل لی, اپنا باپ بدل لیا. آپ پنجابی نہیں رہے, آپ اردو بولنے والے ہندوستانی, یو پی, حیدرآباد, دکن, بہار کے بہاری, یا آپ دلی والے ہو گئے, لیکن آپ پنجابی ہرگز نہیں رہیں گے کیونکہ آپ نے اپنی زبان بدل دی ہے. پنجابی وہ ہوتا ہے جس کی زبان پنجابی ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے تیسری بات یہ کہ جب آپ اپنی زبان اردو لکھیں گے تو آپ نے پنجابی بولنے والوں کی آبادی جو ہے کینیڈا میں کم کر دی. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جتنا بھی فنڈ اس وقت پنجابی لینگویج, یہ پہلی بات تو یہ بات کر دوں کہ زبان کو کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی. یہ جیسے آپ نے اس میں بات کی, اس مسئلے پہ آپ میرے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ زبان کے مسئلے پہ گورنمنٹ کوئی فنڈنگ نہیں دیتی. یہ کلچر پروگرامز ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, ان پر گورنمنٹ جب کوئی ان سے اپروچ کرتا ہے تو وہ دیتی ہے. ہوگا یہ کہ اگر آپ نے اپنی زبان سینسس کے فارم میں پنجابی کے بجائے اردو لکھ دی تو اردو بولنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کینیڈا میں بڑھ جائے گی, پنجابی بولنے والوں کی تعداد گھٹ جائے گی. اس کا نقصان ہمیں ہوگا کیونکہ اس وقت کینیڈا میں پنجابی بولنے والے مسلمانوں کی اکثریت ہے پنجابی اسپیکنگ کمیونٹی میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو پروپیگنڈا اور یہ انتہائی نفرت انگیز اور انتہائی شرمناک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ جناب پنجابی سکھوں کی زبان ہے, اگر آپ نے پنجابی لکھ دی سینسس فارم میں تو یہ سکھوں کو فائدہ ہو جائے گا. اس سے بڑا جھوٹ کینیڈا میں نسلی لسانی امتیازی سلوک جو ہے, یہ نفرت انگیز یا ہیٹ کیمپین کینیڈا میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کوئی کسی زبان کے خلاف چلا سکتا ہے. دیکھیں زبان پنجابی 12 کروڑ مسلمانوں کی زبان ہے, 12 کروڑ پنجابی مسلمانوں کی زبان ہے. آپ اسے سکھوں کی زبان کہہ کے 12 کروڑ مسلمانوں کو انڈائریکٹلی سکھ قرار دے رہے ہیں. ہماری زبان اکثریتی زبان ہے پنجابی کینیڈا میں بھی, صرف اسکرپٹ کا فرق ہے. اسکرپٹ پہ فرق پہ آپ پنجابی مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان چھوڑ دو. اچھا میرا مذہب کیا کہتا ہے, قرآن میں کیا لکھا ہے مادری زبان کے حوالے سے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان پہ میری جان بھی قربان, میرے 1000 جنم قربان, وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مادری زبان سے, اپنی ماں بولی سے پیار کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ پنجابی مسلمان یاد رکھیں کہ اپنی مادری زبان سے پیار کرنا سنت نبوی ہے. دوسری بات, قرآن پاک میں آپ کی نسل اور زبان کا حوالہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبیلے, زبانیں اور نسلیں آپ کی شناخت کے لیے بنائی ہیں. تو آپ قرآنی احکامات کی خلاف ورزی کریں گے, آپ پہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے. پنجابیوں پہ اپنی زبان, جو اللہ نے زبان دی ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پنجابی بنایا, 10,000 سال پرانی یہ زبان ہے. 10,000 سال یہ اپنا جو پنجاب ہے, پینچا پوٹیمیا اس کا پورا قدیم نام ہے, پنچا ندا اس کا قدیم نام ہے. 10,000 سال پرانی یہ زبان, یہ پنجاب کا ملک, پنجابی زبان رہتل وسیب کلچر ہے, اس سے آپ منکر ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. آپ کی شناخت, آپ کی پنجابی شناخت بنائی ہے. آپ اللہ کی دی ہوئی شناخت کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ پہ تو اللہ کا قہر آئے گا, آپ تو پھر منکر ہو گئے اللہ کی اپنی زبان اور نسل بدلنے. تو یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ خلاف اسلام کر رہے ہیں, خلاف سنت کر رہے ہیں اور خلاف شریعت کر رہے ہیں. اپنی پنجابی زبان بدل کر اردو کرنے کا کام خلاف قانون بھی کر رہے ہیں کینیڈا میں. پاکستانی پنجاب میں تو سیدھی سی بات ہے, وہاں پہ اردو جو ہے ایک غاصب زبان ہے. اس نے پنجابی زبان کا جو آئینی, قانونی, انسانی, جمہوری, جنمی حق ہے وہ کوئی تقریباً 171-175 سال سے یوں غصب کر رکھا ہے کہ انگریزوں نے یہ زبان جو ہے پنجاب پہ مسلط کی اور پنجابی زبان ختم کر کے اس کی جگہ انہوں نے رائج کر دی اردو. اور اردو کے بارے میں یہ کہنا کہ مسلمانوں کی زبان ہے, تو اس کے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں اگر آپ چلے جائیں تو عرض یہ کرنا ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں کلکتہ میں تقریباً کوئی 250-250 سال پہلے عیسائی پادریوں نے, عیسائی مشندیوں نے یہ اردو زبان ایجاد کی تھی. تو یہ تو غیر مسلموں کی ایجاد ہو گئی. دوسری بات, جس طرح پنجابی سکھوں کی زبان ہے, اسی ہندوؤں کی زبان ہے, عیسائیوں کی زبان ہے, اسی طرح اردو ہندوؤں کی مادری زبان ہے.
اور ہندو جو ہیں ہمارے بھائی جو یو پی کے اتر پردیش کے ہندو ہیں، 22 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے جو پورے انڈیا کو گردن سے پکڑ کے بیٹھا ہے، اور اس کی زبان اردو ہے. اسے آپ پاکستان میں مطلب وہ ہندی اسے کہہ کے اور یہاں پاکستان میں آپ اسے اردو کہہ کے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تیسری بات، پنجاب اردو جو ہے پنجاب کی زبان نہیں ہے. عرض یہ کرنا تھا کہ اردو پنجاب کی زبان نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں مردم شماری کی طرف. جو لوگ، یہ پورا ایک گروپ ہے یہاں ٹورنٹو میں، اس میں کون لوگ شامل ہیں میں بتاتا ہوں تفصیل سے. ہم نے پوری اس کی انفارمیشن لی ہے. اس میں کراچی کے اردو بولنے والے، خاص کر ایم کیو ایم والے، اس کے بعد جو پنجاب اور پنجابی زبان سے نفرت اور تعصب اور سکھوں سے اور ہندو پنجابیوں سے اور پنجابی مسلمانوں سے اور پاکستانی پنجابیوں سے نفرت اور تعصب رکھتے ہیں، اردو بولنے والے. یہ پورا ایک گروپ ہے جنہوں نے یہ تحریک شروع کر رکھی ہے کہ سکھوں کی زبان ہے، اس کو مت لکھنا، سکھوں کو فائدہ ہو جائے گا. فائدہ سکھوں کو نہیں ہوگا، پنجابی زبان کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد ایک اور بات بڑی پتے کی آپ کو بتاؤں کہ اردو سپیکنگ جو کمیونٹی ہے، میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا، نہ اردو کے خلاف میں بات کر رہا ہوں. ہم اپنے حق کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اردو کے ذریعے ہماری زبان کو دبایا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی ایک تفصیل بتا دوں کہ اردو سپیکنگ جب انڈین بھارتی مسلمان اور پاکستانی مسلمان اردو سپیکنگ جو کینیڈا میں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک ہو جاتے ہیں. یہ پنجابیوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں. تیسری اگلی بات، اردو زبان بولنے والوں کا زبان، کلچر، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی تہذیب الگ ہے. پنجابی بولنے والوں کی زبان، کلچر، تہذیب، ثقافت سب کچھ الگ ہے. تو آپ اپنی زبان بدل کے اپنا تہذیب، ثقافت، اپنی قومی شناخت بدل نہیں سکتے. یہ جو پنجابی زبان کو بدل کر اردو لکھنے کا ہے، نہ اس سے کوئی پنجابیوں کو فائدہ ہے، الٹا نقصان ہے. نہ اس سے کوئی سکھوں کو فائدہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان لکھ دیں گے. وجہ یہ ہے کہ جو 5واں اس میں اپنا شیڈول ہے مردم شماری کے فارم میں، اس میں زبان، مادری زبان کے ساتھ مذہب کا خانہ بھی لکھا ہے. آپ کا ملک کا اوریجن کیا ہے؟ جو کینیڈا کا 2021 کا 2021 کا سینسس فارم ہے، اس میں جو 5واں شعبہ ہے، سیکشن 5 ہے، اس میں آپ کا بیک گراؤنڈ، اوریجن، کنٹری آف اوریجن، آپ کی مدر ٹنگ، آپ کی گھر کی اور ماں کی زبان کون سی ہے، اور آپ کا ریلیجن بھی لکھا ہے. تو آپ جب ریلیجن لکھیں گے مسلمان اور اپنی زبان آپ اس کی جگہ پنجابی کی بجائے اردو لکھ دیں گے تو آپ ہندوستانی ہو جائیں گے، پاکستانی نہیں رہے گے. یہ گارنٹی ہے. آپ کی نسل بدل جائے گی، زبان بدل جائے گی، آپ کا باپ بدل جائے گا اور آپ بلد الحرام ہو جائیں گے. یہ بات طے ہے. میں یہ جو بات ہے، یہ بات کرنا کہ پنجابی آپ لکھ دیں گے تو اس سے گرمکھی اور سکھوں کو فائدہ ہو جائے گا، سراسر جھوٹ، غلط بیانی ہے. سکھوں کی وجہ سے پنجابی زبان آج کینیڈا کی تیسری بڑی زبان ہے. ہوگا کیا اگر پنجابی مسلمان اپنی زبان بدل کے اردو لکھ دیں گے؟ تو جو اردو زبان ہے اس وقت کینیڈا میں اقلیت میں ہے. اردو بولنے والے بہت کم ہیں کینیڈا میں. یہ میں بتا دوں، پنجابیوں کی کینیڈا میں اکثریت ہے. پنجابی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پنجابی مسلمان بھی بیٹھے ہیں، ہندو بھی اور سکھ بھی اور کرسچن بھی. تو آپ جب اپنی زبان بدل دیں گے تو کینیڈین پارلیمنٹ میں پنجابیوں کی جو اکثریت ہے اور جو تیسری بڑی زبان کینیڈا کی بن چکی ہے، اور کینیڈین پارلیمنٹ میں پنجابی بولنے کی بھی اجازت ہے، پنجابی تقریر کی بھی اجازت ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی. کون آگے آ جائے گا؟ اردو والے آ جائیں گے. مطلب نذیر کہوٹ کی تو مادری زبان تو پنجابی ہے اور الطاف حسین کی جو مادری زبان ہے اردو ہے. تو نذیر کہوٹ اور الطاف حسین میں کیا فرق رہ گیا اگر آپ نے اپنی زبان بدل دی؟ میں نے اپنی زبان بدل دی. یہ ہو نہیں سکتا. غیر قانونی، غیر فطری کام نہیں ہو سکتا. جو ایک دو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پہ آ کے کہا جی کہ وہ پنجابی علاقائی زبان ہے، بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلط بیانی کی، احساس کمتری کا شکار یہ پنجابی لوگ ہیں جو اردو کو اٹھائے پھرتے ہیں. 12 کروڑ لوگوں کو ایک حقیر سی اقلیت نے، لسانی اقلیت نے پاکستان میں آ گئے. 12 کروڑ کی جو آبادی کی زبان ہے، جو پاکستان کی 60% آبادی ہے، وہ علاقائی زبان ہو گئی. پاکستان کی قومی زبانیں 5 ہیں: سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی اور اردو. یہ پاکستان کی 5 قومی زبانیں. ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کہ سندھی، پنجابی، پشتو اور بلوچی جو ہے ان کو بھی
آپ پاکستان کی قومی زبانیں بنا دیں. آگے بات یہ ہے کہ یہ جو اردو والے ہیں ان کا سارا زور پنجابیوں پہ چلتا ہے کہ پنجابی جو ہے سکھوں کی زبان ہے. یہ نہیں کہتے کہ اردو جو ہے ہندوؤں کی زبان ہے. یہ سندھیوں کو نہیں کہتے کہ سندھی جو ہے ہندوؤں کی زبان ہے, تم لوگ بھی اردو لکھو. یہ پٹھان بھائیوں کو نہیں کہتے, یہ بلوچوں کو نہیں کہتے. بلوچوں میں ہندو بھی ہیں, بلوچوں میں بھی ہندو ہیں, پٹھانوں میں بھی ہندو ہیں. یہ کپور فیملی سارے یہ کہاں کے ہیں؟ دلیپ کمار ہند کو بولنے والے سارے پنجابی پٹھان ہیں. اچھا, اس کے بعد سندھیوں میں بھی ہندو ہے. یہ سارا زور پنجابیوں پہ کیوں چلتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پنجابی احساس کمتری کا شکار ہیں. پنجابیوں میں بات بالکل کلیریفائی کر دوں, بات بہت آگے ہو جائے گی, دو باتیں مختصر کر دوں. پنجاب کی اور پنجابیوں کی زبان پنجابی ہے, اردو نہیں ہے. دوسری بات, ہماری زبان ہمیں اللہ نے دی ہے اور اپنی زبان سے محبت سنت نبوی ہے. میں پنجابی ہوں اور میں مردم شماری کے فارم میں اپنی مادری زبان پنجابی ہی لکھوں گا. میں کیوں اردو والوں کو اور ہندی والوں کو فائدہ پہنچاؤں اپنی زبان چھوڑ کے؟ سارے فنڈز, سارے کلچر ایونٹس, سارا جو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے وہ تو اردو لینگویج والے لے جائیں گے اگر میں اپنی زبان بدل دوں گا. صرف چھوٹا سا مسئلہ ہے طاہر بھائی, چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ اسکرپٹ کا مسئلہ ہے. ہم نے طے کر لیا ہے اور اس میں آپ بھی ہیں اور ہمارے بہت سارے دوست بھی ہیں. ہم اپنا شاہ مکھی اسکرپٹ ہے, اپنا شاہ مکھی اور گرمکھی دو اسکرپٹ ہیں پنجابی کے. ہمارا جو اسکرپٹ ہے اپنا شاہ مکھی کا, یہ 1000 سال قدیم ہے. 1000 سال سے بابا فرید کے زمانے سے لکھا جا رہا ہے. قرآنی لفظوں میں یہ فارسی اسکرپٹ ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اردو تو بھی 400-500 سال پہلے بنی ہے. 1000 سال پہلے ترکی زبان بھی فارسی اسکرپٹ میں لکھی جا رہی تھی, عربی اسکرپٹ میں لکھی جا رہی تھی. فارسی زبان بھی فارسی اسکرپٹ میں ہے. اچھا, پنجابی بھی فارسی اسکرپٹ میں لکھی جا رہی ہے. تو جو ہماری زبان ہے, جو ہمارا اسکرپٹ ہے شاہ مکھی, اور جو پنجابی ایسٹ پنجاب میں ہمارے سکھ بھائی بولتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں. ہندو پنجابی, سکھ پنجابی, عیسائی پنجابی, ہمارا پنجابی خون ہے, وہ کوئی غیر نہیں ہے. ایک زمین ایک دھرتی سے جڑے, اور ہمارے اباؤ 1400 سال پنجابیوں کے سارے ہی جتنے یہ کھرل کھوکھل اور جتنے گکھڑ اور یہ بیٹھے ہیں کیانی اور جنجوئے اور باجوے اور جاٹ اور کہوٹ, یہ جتنے پنجاب میں بیٹھے ہیں سات کھوکھر, یہ ان سب کے ہمارے اباؤ اجداد پہلے ہندو ہی تھے. ٹھیک ہے, جھگڑا صرف یہ ہے جو انہوں نے کھڑا کر دیا, اس کی میں وضاحت کر دوں تو یہ بات مکمل ہو جائے گی. ہم اب گورنمنٹ آف کینیڈا سے ہم اپنی اپیل تیار کر رہے ہیں, ہم درخواست تیار کر رہے ہیں کہ پنجابی زبان کا جو شاہ مکھی اسکرپٹ ہے اسے بھی تسلیم کیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے شاہ مکھی کے ٹیچر ہم پاکستان سے بلا سکتے ہیں, شاہ مکھی پڑھانے والے, شاہ مکھی کی کلاسیں شروع ہو جائیں گی, اور اس کے ساتھ شاہ مکھی میں پنجابی اخبار یہاں سے چھپ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی جو انٹرپریٹر ہوتے ہیں عدالتوں میں, قانون میں, جابز میں, ملازمتوں میں, ہر جگہ پنجابی شاہ مکھی کی ضرورت بھی پڑتی. ہم جب دو کمیونٹیاں اپنی مادری زبان پنجابی میں لکھتے ہیں تو ہماری زبان تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کینیڈا میں. تو مسئلہ بہت سادہ سا ہے, اس کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. سادہ سا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی جو اسکرپٹ ہے شاہ مکھی کا, اس کی ہم نے گورنمنٹ آف کینیڈا سے میری بات ہوئی ہے بہت ہائیسٹ لیول پہ یہاں پہ, اور ہمیں کہا گیا ہے کہ جناب آپ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں وہ کہا گیا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا اسکرپٹ پرشین ہے, ہم تو سارے پنجابی اور پاکستانی اور یہ انڈین پنجابیوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں, آپ لے آئیں, ہم اس کو اپروو کرتے ہیں اور آپ کو ہم اپنا مین اسٹریم میں لاتے ہیں. دوسری بات ہے, کسی سکھ نے آج تک اعتراض نہیں کیا کہ جناب یہ پنجابی جو ہے شاہ مکھی اسکرپٹ کینیڈا میں انٹروڈیوس نہ کریں, کسی نے نہیں کیا. تیسری بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے, اور ایک جو ہمارے دوست ہیں ان کو بڑا مطلب ہے, ان کو تب چڑھا ہوا تھا, باقاعدہ ٹی وی پہ آ کر انہوں نے پنجابی کو اپنی مادری زبان کو گالی دی, انہوں نے اپنی مادری زبان کو گالی دی, اس سے نفرت کا اظہار کیا کہ اپنی مادری زبان نہ لکھنا جو اللہ نے دی ہے, اردو لکھ دینا. میں ان صاحب کی شدید مذمت کرتا ہوں اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا بیان واپس لیں. اور آج میں آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے تمام اردو بولنے والے بھائیوں بہنوں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ پنجاب میں 250 سال سے اردو رائج ہے. پنجاب میں کے بڑے احسانات ہیں اردو پہ, اردو کا کوئی گھر نہیں ہے.
पंजाबियों ने उर्दू को बहुत इज्जत तकरीम की है, इसकी तरीज और तरक्की में के लिए बड़ा काम किया है। इकबाल, फैज़, सारे पंजाब में लाहौर मरकज़ है उर्दू का, मतलब है लाहौर इतना बड़ा मरकज़ है उर्दू का कि पंजाबी का कब्रिस्तान बन गया और बाकी का पंजाब उर्दू का पंजाबी ज़ुबान का कत्ल गढ़ बन गया, लेकिन पंजाब की ज़ुबान बदल कर उर्दू कर दी गई है, क्योंकि रियासत जो है नस्ली लिसानी दहशत गर्दी कर रही है पंजाबी ज़ुबान को ख़त्म करने के लिए। आखिरी बात जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है, जो मैं अपील कर रहा था, सारी दुनिया में जहाँ भी सेंसस होता है, कनाडा में, अमेरिका में, पाकिस्तान में और उसके बाद यूरोप में, जहाँ भी होता है, पंजाबी हर जगह अपनी मादरी ज़ुबान पंजाबी लिखे। अब मैं उर्दू बोलने वाले भाई बहनों से जो कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान से हैं, ख़ासकर कराची से हैं और इंडिया से हैं, मैं इस बार उनसे अपील करने लगा हूँ कि भाइयों, इस बार आप सब लोग भी, सारे उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी और कराची वाले, अपनी मादरी जुबान जो मर्दम कनाडा का जो 2021 का सेंसस फॉर्म है उसमें अपनी मादरी जुबान उर्दू की बजाय पंजाबी लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आप भी हमारी जुबान से मोहब्बत करते हैं। ये एक तरफा ट्रैफिक ज्यादा नहीं चल सकता। मत भूलें बंगाली उर्दू लिसानी तनाज़ा, सिंधी उर्दू लिसानी तनाज़ा, हमें ना धकेले पंजाब को पंजाबी उर्दू लिसानी तनाज़े की तरफ। आज के बाद मैं अपील कर रहा हूँ, जितने लोग कनाडा में पंजाबी ज़ुबान के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, हम ये कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स, फ्रीडम एंड राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये हेट कैंपेन चला रहे हैं पंजाबी ज़ुबान को, जो 12 करोड़ मुसलमानों की ज़ुबान है उसको सिखों की ज़ुबान करार देकर इनके खिलाफ मुकदमात हो सकते हैं। पंजाबी ज़ुबान के खिलाफ कनाडा में हर तरह की जो इम्तियाजी सलूक और नफरत अंगेज मुहिम है उसको बंद कर दिया जाए, वरना इसके खिलाफ हम कानूनी एक्शन लेंगे। कोई भी मतलब कोई भी ज़ुबान, अरबी ज़ुबान देख लें, हमारे नबी पाक की मादरी ज़ुबान है, वो यहूदी भी बोलते हैं और ईसाई भी बोलते हैं और अपना अरबी मुसलमान भी बोलते हैं। वहाँ तो कोई नहीं कहता, अरबी को कभी कोई नहीं कहते कि यार वो यहूदी और ईसाई जो हैं वो अरबी ज़ुबान बोलें तो अपनी ज़ुबान तुम बदल के उर्दू कर दो। ये धोखेबाजी, ये फ्रॉड, ये झूठ, ये घटिया हरकत, ये बदनीयती, ये तअस्सुब, इस पर इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। और मैं तमाम जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं कहता हूँ कि रुक जाएं। आखिर तो मैं दो गल्लां पंजाबी च करांगा जी 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 कि साडी जुबान पंजाबी है। जिस तरह मैं गल की है, पंजाब 12 करोड़ मुसलमानों का सूबा ते देश हैगा पाकिस्तान दे विच। अल्लाह ताला ने साडी जुबान दी पंजाबी, मरदम शुमारी दे खाने विच असी अपनी जुबान बदल के उर्दू नहीं लिख सकते। असी अपनी नस्ल, अपनी जुबान, अपना प्यो नहीं बदल सकते। असी पंजाबी हां, साडियां रगां विच 5 दरियावां वांग वगदा साडा खून पंजाबी है। ये जिहड़ा खून है पंजाबी, ये हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई नहीं हुंदा, ये पंजाबी खून हुंदा। साडी जुबान एक रैतल, एक साडा वसेब, एक ते सरहदां जिहड़ियां ने वो जुबान ते कल्चर नहीं बन सकदी। मैं गुजारिश ये करनी है कि अल्लाह ते रसूल ते कनाडा दे कानून ते कायदे नूं सामने रख के सारे पंजाबी अपनी मादरी जुबान दे खाने में अपनी मादरी जुबान पंजाबी लिखन। बहुत शुक्रिया कहोर साहब। मैं थोड़ी जिन्नी वजाहत अपनी तरफों करांगा। मैं अपनी जुबान दा गेयर बदलना तो जरा उर्दू दे विच गल करना है, फिर पंजाबी विच भी। आपने जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातों को आपने कवर कर लिया, उसको रिलीजियस एंगल से भी देख लिया, कौमियत के एंगल से भी देख लिया, लीगल एस्पेक्ट से भी देख लिया। आपने अपनी ओपिनियन दे दी, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपकी ओपिनियन के जो बेशतर हिस्से हैं मैं उससे एग्री करता हूँ, मगर एक क्लैरिफिकेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि जो MQM वाले हैं वो इस मुहिम को चलाते हैं। वो अगर अपनी ज़ुबान के बारे में उर्दू कहेंगे तो उनका हक बनता है, उनको करनी चाहिए। मेरे अल्ताफ़ हुसैन भाई से या MQM से ज़ाती तौर पर मरासम है और मैं खुल के ये कहता हूँ। मुझे कोई इसमें नहीं है किसी किस्म की कोई ऐसी शर्माहट कि मैं तो बहुत मैं उनकी कदर करता हूँ। मैं अल्ताफ़ हुसैन भाई को भी तकलीफ़ दे सकता हूँ जो पंजाबियों के लिए पंजाबी कल्चर की बात करेंगे। ये मैं आपको दावे से बता रहा हूँ।
اور وہ اس کو بالکل تسلیم کریں گے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ مقامی لوگوں کا ہے, ہمارے اپنے ہی جو پنجابی لوگ ہیں, ہم نے ان کو بھگتا ہے کوٹ صاحب پیچھے بھی 70 سال پاکستان میں بھی, ٹھیک ہے نا, اور یہاں پہ بھی بھگت رہے ہیں. یہ بنیادی انہی کا مسئلہ ہے جو بنگال پہ چڑھ دوڑے تھے, وہ کوئی سندھی یا پشتون یا بلوچ نہیں تھے, وہ ہماری ہی پنجابی فوج کے لوگ تھے جن کے ساتھ مہاجر اسٹیبلشمنٹ تھی. یہ مہاجر پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا ہی مسئلہ تھا جنہوں نے اردو تھوپا. آج پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے کہ بھئی یہ لوگ تھے جنہوں نے بنگالیوں کے اوپر زبان کی بنا پر گولی چلائی, اور پوری دنیا میں UN انٹرنیشنل لینگویج ڈے مناتی ہے. جی انہی کی پیداوار ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے ذمہ دار ہم پنجابی ہیں. حنیف رامے صاحب کی کتابیں پڑھ لیجئے. مسئلہ وہی ہے جو میں اور آپ بات بھی اردو میں کر رہے ہیں. اردو ہمیں, مجھے تو کم از کم عزیز زبان ہے, رابطے کی زبان, ہماری زبان ہے, اردو پاکستانی زبان ہے, اردو کے خلاف کچھ نہیں ہے. مسئلہ صرف کہ پنجاب میں اردو پنجابی زبان کے مقام پہ قابض ہے, اس کے اوپر مسئلہ ہے, اور ہمارا اردو سے کوئی جھگڑا نہیں. اردو ہماری زبان ہے, سر آنکھوں پہ, دل جان سے پاکستانی زبان ہے. تو میں اس لیے تھوڑی سی یہ اپنی طرف سے وضاحت کر رہا تھا, آپ کی رائے آپ کی سر آنکھوں میں, مگر آپ نے جو ساری باتیں کی بنیادی طور پر کہور صاحب وہ بالکل درست ہیں کہ یہ اللیگل بات ہے, یہ ڈائیورسٹی کے خلاف ہے, فریڈم آف رائٹس اینڈ چارٹرز کی اسپرٹ کے خلاف ہے, یہ اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بولنے والا معاملہ ہے. اور اس سے یہ ہمیں آج بھی سبق مل رہا ہے کہ سبق کوئی نہیں سیکھا ہم نے. ایسا ہی ہے جی. آپ نے جو سلوشن پیش کی ہے میں اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں, بڑا اچھا سلوشن ہے کہ جس طرح کینیڈین سرکار کو, یہ جب سینسس کا وقت آتا ہے تو ایک دم سے یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, بھائی 5 سال لابی کریں نا, کیمپین کریں, کینیڈین اداروں کو بتائیں کہ بھی پنجابی لینگویج ایک ہے مگر اس کے اسکرپٹ 2 ہیں, جس طرح ہندی اور اردو ہیں. فرینکلی جی بالکل, لینگویج تو وہ بھی ایک ہی ہے نا. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, ان کے اسکرپٹ ایک ہے, جس طرح ٹرکی ہوا کرتی تھی, نام رکھے ہوئے زبان ایک ہے, ٹھیک ہے, ٹرکش ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, اسکرپٹ اس کا عربک ہی ہوتا تھا. پھر وہ کمال اتا ترک نے کہا کہ نہیں جناب اب رومن ہی چلے گا. ایسا ہی ہے. تو چیزیں ایوالو ہوتی ہیں مگر زبانیں نہیں بدلتی. کسی نے کہا تھا کہ ملک بدل جاتے ہیں, شہر نہیں بدلتے. ایسا ہی ہے. لاہور ہی ہے جی بالکل. پاویں برٹش راج سی, پاویں گپتا ڈائنیسٹی دا سی, جی پاویں مہاراجہ رنجیت سنگھ دے زمانے دا لاہور سی, پاویں اج دا لاہور ہے. تسی بڑا تاریخی حوالہ دیتا مہاراجہ رنجیت سنگھ دا. جی تسی یہ دیکھو پنجاب دا جڑا کلچرل تے لٹریری اپنا جڑا بیک گراؤنڈ ہے گا, پچھوکڑ ہے گا, وہ کنا رچ ہے گا. مہا بھارت, رامائن, رگ ویدا, یجر وید, اس تو بعد ساڈے جڑے صوفی دانشور نے, صوفی بابے ہے نے, جڑا صوفی لہر ہے گی ساڈی پنجاب دی پورے 1000 سال دی کھنجی ہے. پنجابی زبان جڑی ہے میرا خیال ہے دنیا دی سب تو وسعت رکھنے والی رچسٹ لینگویج ہے, اور یہ جڑاں کو 10,000 سال قدیم نے, ہڑپا دے موجود نے. مینوں سمجھ یہ نہیں آتی کہ پنجابیاں نو کس شے دا احساس کمتری ہے جو اپنی زبان نو چھڈ کے غیر زبان نو سر تے چائی پھرتے ہیں. او دا نتیجہ کی ہو رہا. میں ایک گل تواڈے نال شیئر کرنا چاہ رہا تے اپنے دیکھن والوں دی بھی نالج لینا چاہ رہا. تسی یہ دیکھو کہ پنجابی کتھے کتھے بولی جا رہی ہے. اے صوبہ سرحد کسی زمانے سارا جڑا خیبر پختونخوا سارا پنجابی سی. ویسٹ پنجاب, اچھا بارڈر کراس کرو, ہریانہ, ہماچل پردیش, دلی, جموں کشمیر, اچھا پارٹس آف راجستھان, ایسٹ پنجاب, رائٹ اپ ٹو بینکس آف ریور یمنا دریا دے کنڈیاں تک یہ سارا پنجاب ہے. یہ پنجابی زبان دے 32 ڈائلیکٹس نے, ایک کھنڈرے نے. تسی دیکھو اس زبان نو قتل کیتا گیا ہے, پنجابی زبان دا مرڈر کیتا گیا ہے. اگر پنجاب وچ پنجابی زبان نو لاگو کر دیتا جائے, اس زبان دا کھلار اتنا وڈا ہے گا کہ جڑا سارا علاقہ ہے گا یہ پنجابی نیشنلزم دی موومنٹ, پنجابی اسپرٹ آ جانی, اس علاقے نے سارے نے ایک ہو جانا ہے. یہ جڑا پنجابی زبان نو ڈکا لگا ہے بیسیکلی, تسی دیکھو یہ پنجاب دی ونڈ دے گلاں کردے نے, پنجاب دے 3 صوبے بنان دیاں گلاں کردے نے, پنجابی لہجے نو ڈائلیکٹس انہاں نے بکھریاں زباناں بنا دیتا ہے. اس کے بعد تسی دیکھو دھوکے بازی تے فراڈ,
ਹਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦਕੋ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਤਾ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ, ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 100% ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੁਣ 48% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਐਥਨਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਐਂਡ ਐਥਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕਲਿੰਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਨਸਲੀ ਲਿਸਾਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰਿਆਸਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲੀਅਤ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ, ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਔਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਕਲਚਰਲ ਡੇ ਮਨਾ ਕੇ ਬਲੋਚ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਬ ਖਲਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਲਚਰਲ ਡੇ ਮਨਾਤੇ, ਬਲੋਚ ਕਲਚਰ ਡੇ, ਸਿੰਧੀ ਕਲਚਰ ਡੇ, ਪਸ਼ਤੋ ਕਲਚਰ ਡੇ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਲਚਰ ਡੇ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਰਾਇਕੀ ਕਲਚਰ ਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਏਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮਿਲੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਗੋਦਾ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਟਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਖਰ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਾਦੂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਇਹ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਦੀਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੈਬਰ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਓ, ਫਾਟਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਓ, ਗਵਾਦਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਿਸਾਨੀ, ਸਕਾਫਤੀ, ਕੌਮੀਅਤੀ, ਅਲਮੀਅਤ ਹਾਦਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਲਿਸਾਨੀ ਫਸਾਦ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਸਾਦ ਫਿਤਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਤਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
बहुत शुक्रिया नज़ीर कोहट साहब। आज जो बातचीत का हमारा ज़्यादा बड़ा फोकस था वो कनाडा के सेंसस का था। बाकी जो आपने पंजाबी ज़ुबान में जो पूरे का पूरा इस वक्त क्या पंजाब के अंदर, पाकिस्तानी पंजाब के अंदर जो हालात का नक्शा खींचा है वो अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कम्यूनिटी तक जाएगा, और ख़ास तौर पर कनाडा में बसने वाले पाकिस्तानी पंजाबी ओरिजिन के जो लोग हैं वो अपनी ज़ुबान के बारे में भी झूठ नहीं बोलेंगे। उनकी मादरी ज़ुबान भी पंजाबी है, वो सेंसस में लिखते हुए पंजाबी लिखेंगे, बिल्कुल, और इसके बिल्कुल। साथ साथ वो जुर्म के भी मुर्तकब नहीं होंगे अगर वो झूठ बोलेंगे। तो कोहर साहब, हम इस मसले पे अगर मज़ीद बातचीत की ज़रूरत पड़ी तो हम आने वाले दिनों में और बातचीत करेंगे, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपका भरपूर मैसेज पाकिस्तानी पंजाबी कम्यूनिटी तक पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपका शुक्रिया, टैग टीवी का शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब ज़ुबानों और सब कल्चर्स को कनाडा में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में अपनी हिफाजत और पनाह में रखे, और हर एक को उसका हक मिलना चाहिए जो कुदरत ने अपनी ज़ुबानों और कल्चर्स को दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा जिंदाबाद। नज़ीर कोहट साहब की आपने बातचीत सुनी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ना तो किसी ज़ुबान से दुश्मनी है, ना नफ़रत है। नज़ीर कोहट साहब पाकिस्तान के भी बहुत बड़े परस्तार हैं, और मैं भी वेल विशर हूँ। दुनिया का कोई खिता हो, पाकिस्तान भी हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए और मसाइल नहीं होनी चाहिए, सबका भला, सबकी खैर हम भी मांगते हैं। लेकिन मैं पहले और आखिरी मुकाम पर सिर्फ़ और सिर्फ कैनेडियन हूँ, और अपनी पंजाबी सिविलाइजेशन पर मान करता हूँ। और हमारी फिर अपने व्यूअर्स से ये इस्तदा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पंजाबी, कि वो अपनी माँ के बारे में झूठ ना बोलें, कनाडा में रहते हुए झूठा फॉर्म ना भरें। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और नज़ीर कोहट जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।